لب پہ میرے یہ صدا ہے شاہزلی نور زمان. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ کا احسان اور خاص فضل ہم سب پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اپنا خاص فضل فرما کر ہمیں دین کی نسبت کے ساتھ جوڑا ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے چن لیتا ہے بندوں کو دین کے کام کے لیے، اللہ جس کو چننا چاہے چنے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ دین کا کام جس سے چاہے لے لے، چاہے فاسق سے لے لے، فاجر سے لے لے، سو میرے رب کی مرضی، جس کو چاہے اس سے کام لے لے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں. اور یہاں اللہ نے ہمیں خانقاہ دی، ساتھی دیے، اللہ نے ہمیں سلسلہ نقشبندیہ شادیہ سے منسلک کیا، جوڑا، اور اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت، خادم الامت حضرت مفتی سید ابوالحسن نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ کہ اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی. اور یہ میرے شیخ کا صدقہ ہے کہ جس کی برکت سے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ایک جگہ ہم جڑے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے شیخ کی محبت، ان کی شفقت، ان کی توجہات ہیں ہم سب پر کہ آج ایک خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے اور ہر ہفتے کے اعتبار سے ہوتی ہے ہفتہ واری. تو یہ ہماری شیخ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی اپنے شیخ کی برکت سے ہے کہ شیخ نے ہم پر محنت کی، اور ان کی محنت اب بھی چل رہی ہے. اور ہم زیر تربیت سارے ساتھی، ہم میں سے کوئی ساتھی تربیت یافتہ ہے نہیں. ہم اپنے بڑوں کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں اور ان کی تربیت میں ہم چل رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے بڑوں کی اتباع نصیب فرمائے. ہم اپنے بڑوں کے شیوخ کے نقش قدم پر چلائیں. اللہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان جب دین کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد آسان ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل فرمائے. یہی مقصد تبلیغ کے ساتھ جڑنے کا بھی ہے، یہی مقصد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا بھی ہے، یہی مقصد مدارس میں سیکھ کر لوگوں کو، عوام کو اور مخلوق کو، امت کو دین سکھانا، چاہے وہ قرآن کے علم ہو، احادیث کا علم ہو، یہ مقصد اس کا بھی ہے. اور یہ مقصد تصوف کا بھی ہے، بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا. ٹھیک، تو یہ دین کا مقصد جو ہے وہ اس راستے مختلف ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے، منزل سب کی ایک ہی ہے. تو اس پرفتن دور میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت عطا کی ہے اور سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے، اس پہ ہم سب کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں جب انسان جائے گا، حالانکہ روز قیامت اس کا فیصلہ ہو جائے، تو انسان کا جنت میں جانا بھی اللہ کے فضل سے ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جتنے بھی اعمال کر لے، لیکن اللہ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک چھوٹی نعمت کا بھی اللہ مطالبہ کر لے تو وہ سارے اعمال دے دے، ایک چھوٹی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی نعمت کے بدلے میں وہ سارے اعمال اپنے پیش کر دے، لیکن تب بھی معاملہ سیٹ نہیں ہوگا. تو جنت میں جانا بھی اللہ کا خاص فضل ہے. یعنی مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے آنکھ کی نعمت دی
روز قیامت اللہ مجھ سے آنکھ کی نعمت کے بارے میں سوال کرے، میں نے جتنی نیکیاں کمائی ہیں اللہ کہتے اگر تجھے میں نے آنکھ دی سوالات کریں، اگر میں تجھے آنکھ نہ دیتا اور ساری نیکیاں میں لے لیتا یعنی نیکیاں ضائع ہو جاتی، اس کی جگہ آنکھ دیتا تو انسان کہتا ٹھیک، یعنی ایک نعمت کبھی ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے کسی بھی صورت میں، تو جنت میں جانا بھی گویا اللہ کے فضل سے ہے۔ تو آج ہم جو بیٹھے ہیں اس پہ ہم اپنی ذات پر فخر نہ کریں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں ذکر اذکار کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا خاص فضل ہے، اور حضرت دامت برکاتہ العالیہ کی نسبت ہے کہ اس نسبت کی برکت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور کثرت ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم کہ جو شخص موت کے وقت اس کو یہ کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے لا الہ الا اللہ، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ اصل مقصد ذکر ہے۔ اگر ایک انسان مدرسے کے ساتھ منسلک ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ اس میں ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر اس کو کمال والا بنا دیتا ہے۔ اگر ایک شخص مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، اور اگر وہ اس میدان کے اندر بھی اللہ کے ذکر کو کرتا ہے تو یہ اس کا جہاد، اس کا لڑنا اس کو کمال والا بنا دیتا ہے۔ اور ایک شخص صوفی ہے، وہ بھی ذکر کر رہے تو ذکر کی برکت سے اللہ اس کو ولایت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ولی بھی ذکر سے بنتا ہے اور کامل بھی ذکر سے بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمیں تو پہلے دن سے بچپن سے ہی ذکر پہ آپ علیہ السلام لگا رہے ہیں۔ کس پہ لگا رہے ہیں؟ ذکر پہ۔ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یعنی دین کے ہر شعبے کے ساتھ ذکر۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عالم مشغول، جو عالم مدرسے میں پڑھاتا بھی ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، مسجد میں 5 وقت کی امامت بھی دیتا ہے، اس عالم مشغول کے لیے فرمایا کہ یہ 24 گھنٹے میں کم سے کم اس میں ذات 24,000 مرتبہ پڑھے۔ یہ کم سے کم ہے، یعنی اس پہ بھی اس نے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرے، اور کوئی تبلیغ میں چل رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی علم کا جو نور حاصل کرنا ہے تو وہ ذکر کی برکت سے ہوگا۔ جہاد کے میدان میں اگر تلوار کے اندر پاور پیدا کرنی ہے، فرشتوں کا نزول چاہتے ہیں، اللہ کی مدد نقد ہو ساتھ میں، تو اس میں ذکر کرنا پڑے گا۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا 1 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہ 1 لاکھ سے لڑنے کے لیے میں اکیلے کافی، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ ذکر نہیں کرتے یہ مردہ ہے۔ اور وہ مجاہد اللہ کے ذکر کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہے، خود سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کر کے نعرہ لگاتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو یہ ذکر جب سنتا ہے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے میلوں دور اللہ کا نام سن کر، کیونکہ یہ ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسجد میں جب اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس علاقے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے۔ جب مجاہد بھی نعرہ تکبیر ذکر کرتا ہے تو اس کی برکت سے جو سامنے دشمنوں تک کفار ان کی سلواروں میں پیشاب نکل جاتا ہے، ذکر کی برکت سے۔ جب وہ تیر چلاتا ہے، تیر کی دعا کو پڑھتا ہے، تو ذکر کی برکت سے اللہ اس تلوار پہ وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے گردنیں یوں کر کے جا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک عالم جب ذکر کرتا ہے تو جب وہ مسائل کو بیان کرتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے اور احادیث پڑھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، تو اللہ اس پر علوم کھول دیتے ہیں اس ذکر کی برکت سے۔ اسی طریقے سے تبلیغ پہ چلتا ہے اور وہ اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے پر تسبیحات کرتا ہے، تو اللہ اس کو کام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دعوت کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ جب یہ کسی کے سامنے اللہ کی بڑائی بول رہا ہوتا ہے تو انسانوں کے دلوں کو چیرتے ہوئے اس کے دل میں جذب ہو رہی ہوتی بات ہے، تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو 3 تسبیحات تبلیغ کی ہے، جو اس کی پابندی نہیں کرتا وہ تبلیغ کے کام میں چھڑ نہیں سکتا۔ یہ ملفوظات میں، یعنی ذکر اتنا ضروری ہے ہر شعبے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ذکر کا ایک الگ شعبہ ہے، ٹھیک ہے تصوف ایک الگ چیز ہے، لیکن ذکر ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ جب ہر شعبے کے ساتھ کریں تو اس شعبے میں پاور آئے گی، اس شعبے میں اللہ اس کو تقویت دے گا۔ تو اسی طریقے سے ذکر کا حکم تو قرآن میں اللہ نے دیا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو۔ اور کیا فرمائے؟ کثرت سے خوب میرا ذکر کرو۔
جمعے کی نماز جب تم پڑھ لو اب تمہیں اجازت ہے کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش میں نکل جاؤ، لیکن اللہ فرماتے قرآن میں کہ اس میں بھی میرے ذکر سے غفلت میں نہ رہنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ روزگار کماتے ہوئے بھی میرے ذکر سے غفلت میں نہ رہنا۔ تو یہ ذکر بار بار اللہ فرما رہے ہیں۔ اور دیکھو ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا ایک وقت کا تعین ہے۔ جہاد بھی اپنے موقع پر فرض عین ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ہر ٹائم جہاد نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ کافر تو اس پر فوراً جہاد، ایسا نہیں، اس کے اصول ہے، اس کا ایک قانون ہے۔ جب وہ فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نہیں دیکھا جاتا، پھر نکلنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو اسی طریقے سے عبادت کا بھی ایک وقت ہے۔ فجر کی نماز کا اپنا وقت ہے، ظہر کی نماز کا اپنا وقت ہے، عصر کی نماز کا اپنا وقت ہے، مغرب کی نماز کا اپنا وقت ہے، عشاء کی نماز کا اپنا وقت ہے۔ اپنے وقت پر عبادت کی جاتی ہے اور فرائض کو ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک وقت ہے کہ سال میں اپنے زکوٰۃ دے دو، اس کا ایک نصاب ہے۔ رمضان کا بھی ایک وقت ہے، فرض کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک مہینہ پورے سال میں آتے اس میں اپنے فرائض کو پورا کر لو۔ تو فرائض کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہوا ہے، اپنے وقت پر اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک ذکر ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی لیٹے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی ہر حال میں۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ ایک بدھو صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں، خاص مرتبہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اگر اللہ کیا مرتبہ چاہ رہے تو اس کا کیا بتایا؟ اسباب اللہ کا ذکر ہے۔ انبیاء نے اللہ کے ذکر کو اپنایا۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اما حوا کو الگ اتارا گیا، دونوں شمال اور مغرب کے فاصلے میں، تو 40 سال تک ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے روتے رہے اور ذکر کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ نے اما حوا سے ملا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ نے آگ کو گلی گلزار کر دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، یا تو سبب یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ میں چھری ہو، اس کا پیٹ چاک کر کے باہر نکلا جائے۔ سبب کس کو اپنایا جا رہا ہے؟ آیات کریمہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو پڑھ کے اللہ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی۔ تو انبیاء نے ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ہجرت کے لیے تشریف فرمائے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام، تو محاصرہ کے کفار نے آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، مٹی پہ دم کر کے پھینک دیا، اللہ نے ان کو ننگا کیا، ننگی تلواروں کے بیچ میں آپ علیہ السلام نکل کے چلے گئے، اللہ نے حفاظت کی۔ اور آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے ایک یہودی آیا، تلوار اوپر رکھ دی، فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام نے اللہ کے نام کی ضرب لگائی، جیسے ہم لوگ ضرب لگاتے ہیں، یہی تو ضرب ہے نا، اللہ۔ یوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ضرب لگائی، کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ علیہ السلام نے کچھ بات نہیں کی، کوئی کلام نہیں کیا، فرمایا اللہ۔ جیسے اللہ کا ذکر سننا تھا اس کے ہاتھ سے تلوار گری، آپ علیہ السلام نے اٹھائی، فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے۔ اور ذکر کا تو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بچپن سے، کہا بچہ جب بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا ذکر سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب بچہ کتنی عمر میں بولتا ہے؟ 2-2.5 سال کی عمر میں، تو 2-2.5 سال سے تو ہمیں ذکر میں لگایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اور موت کے وقت بھی جس کو یہ ذکر کر لے، وہ کلمہ پڑھ لے، تو بغیر حساب کتاب کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو ذکر ہے اللہ کا، اس کی برکت سے۔ کائنات کا نظام کس کی برکت سے؟ اللہ کی برکت سے چل رہا ہے۔ یہ ذکر نہیں ہوگا اللہ کائنات کی پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کراچی سے پشاور ٹرین جاتی ہے، ایک اس کے اندر مسافر بیٹھے ہیں، تو کیا گورنمنٹ چلائے گی ٹرین کو؟ چلائے گی؟ لیکن وہ رب کریم اتنا کریم ہے، پوری کائنات میں ایک شخص بھی اللہ کرنے والا ہو تب بھی آسمان، زمین، سورج، چاند، تاروں کا نظام اللہ پاک چلائیں گے، پھر بھی چلائیں گے ایک شخص کی خاطر، ایک اللہ کرنے والے کی۔ تو یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے کہ اس کی برکت سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اللہ چلا رہے ہیں۔ تو ذکر کو ہم ہلکا نہ سمجھے۔ بچپن سے جس نے ذکر کیا اور موت کے وقت جس کو ذکر نصیب ہوا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک خاص ذاکرین کے لیے جو بغیر حساب کتاب کے اس میں چلے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک جھنڈا بنا دیا جائے گا کہ جاؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ ذاکرین کے لیے ایک دروازہ خاص ہے۔ تو یہ ذکر کے ساتھ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ تو ہم ذکر کریں خوب کثرت کے ساتھ، اور ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پہ فضیلت ہم سنتے رہتے ہیں۔ مسنون دعائیں اللہ کا ذکر ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمیں حفاظت میں رکھ دیتا ہے ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کے مصائب سے۔
ابو دردہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں. کسی نے فرمایا گھر پہ آگ لگ گئی ہے، کیونکہ ذکر کر کے نکلے. فرمایا میرے گھر پہ نہیں لگ سکتی. ایک اور ہے گھر پہ آگ لگ کر نہیں لگ سکتی. ایک اور ہے فرمایا آگ لگ نہیں لگ سکتی. ایک چوتھا ہے بولا آپ کے گھر تک آگ پہنچی، آگ پہنچ گئی. فرمایا میں اللہ کا ذکر کر کے یہ کلمہ پڑھ کے نکلا ہوں، دعا پڑھ کے نکلا ہوں. آپ علیہ السلام سے سنا کہ جس نے یہ دعا پڑھی اس کے جانے کے بعد اس کے گھر کی اللہ حفاظت کرتے ہیں. میں دعا پڑھ کے نکلا. تو یہ ذکر کی برکت سے میرے بھائیوں آج بھی جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آ جاؤ ذکر کر لو. تو ہم بھی جب کہیں پھنس جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں کہ کوئی ذکر تو بتا دو ہمارا مسئلہ. تو لہٰذا ہم پہلے سے ہی ذکر کریں. آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بولنے لگے پہلے اس کو ذکر پہ لگاؤ لا الہ الا اللہ. اور حدیث کا مفہوم ہے جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ذکر کے ساتھ جوڑا ہے اور اپنے شیخ کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کثرت ذکر کی توفیق نصیب فرمائی. ہم اس کی قدر کریں میرے بھائیوں، ہم قدر کریں اور جو ہمارے ذکر میں جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کمی کوتاہیوں کو ہم دور کریں. اپنے معمولات کی پابندی کریں اور ذکر کو خوب محبت کے ساتھ کریں، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں. انشاءاللہ یہ ذکر ایک دن ہمیں کمال تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ابھی بھی ذکر کا حلقہ ہوگا اسی مقصد کے لیے کہ ذکر سے اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، ساتھ ہی قریب ہو جائے انشاءاللہ. ذکر کا حلقہ